السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل اسلامی گائیڈنس پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں کچھ تفصیلاً بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں انبیاء بھیجے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سمود کی قوم عرب کے علاقے ہجر میں آباد تھی۔ یہ علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے۔ سمود کے لوگ بڑے قدور اور مضبوط جسموں والے تھے۔ جسمانی طاقت کے ساتھ ان کے پاس دنیاوی دولت کی بھی کثرت تھی۔ اس قوم کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان گھروں اور محلات کے کھنڈر آج بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہیں۔ قوم سمود بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نرم و لہجے والے تھے۔ اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی اور فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ ہود آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس دعوت پر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک سنجیدہ، ذہین اور پروقار شخص ہیں۔ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے روکنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایک اللہ کی صرف عبادت کرو، نیک عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی اس دعوت پر قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ قرآن مجید میں بیان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ انکار کرنے والوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ایک نشانی دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی باتوں کی تصدیق بھی کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار اپنے وعدے سے پھر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اور اسے بری ارادے سے بالکل بھی نہ چھونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ یہ اللہ پاک نے سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں فرمایا ہے۔ یہ اونٹنی ایک عجیب و غریب معجزہ تھی۔ جہاں سے چاہتی چرتی تھی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی ایک دفعہ پی جاتی۔ اس وجہ سے کنویں سے ایک دن پانی اونٹنی پیتی اور دوسرے دن پانی لوگ حاصل کرتے تھے۔ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر قوم سمود کے لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کی سازش تیار کی۔ یہ کام انہوں نے قدار نامی شخص کو سونپ دیا۔ قدار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اونٹنی کو مار ڈالا۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ بھی کی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قوم سمود کو دی گئی 3 دن کی مہلت گزر گئی۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا تھا، اور جو کچھ انہوں نے اپنے عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ اس عذاب نے قوم سمود کا نام و نشان مٹا دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہاں کبھی آباد نہ ہوئے تھے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 79 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو قوم اپنے نبی سے اپنے وعدے پر نشانی طلب کرے، مطلوبہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔
آج کا سوال یہ ہے کہ اونٹنی کو مارنے والے شخص کا نام بتائیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور رپلائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔